فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 51، باب نمبر 1۔ نمبر 1، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا خاندان پاک۔ بنیادی طور پر طہارت اور خاندانی شرافت وہ اساسی مسائل ہیں جن کو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ امور مسلمین کی سپردگی کے لیے انتخاب افراد اور شریک زندگی کے طور پر اختیار کرنے کے لیے صحیح انتخاب کے بارے میں اصول اسلام میں بہت زیادہ احتیاط کی تاکید کی گئی ہے، تاکہ ایسے اہم موارد میں صرف ان لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے جو شرافت و نجابت کے حامل اور خاندانی اصالت کے مالک ہوں۔ انہی اصولوں کی روشنی میں ہم ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خانوادہ پاک کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کے بابرکت و نجیب خاندان کے سلسلے میں اپنے فکر کی بنیاد رکھیں گے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بابرکت و عظیم خاندان جیسا کائنات بھر میں اور کون سا خاندان دارائے نجابت و بزرگی ہو سکتا ہے۔ آپ وہ مولود ہیں جن کے خاندان کی طہارت، حسب و نسب کی پاکیزگی اور نجابت، عظمت نسب میں زنانِ عالم میں کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔ آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، سلسلہ نبوت پروردگار کے آخری فرد، منزل الہام و وحی، بہترین دین و کتاب لانے والے، مقام سورہ قلم آیت نمبر 4 کے مالک، رحمت پروردگار کے نمائندہ مجسم اور کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربان و اعانات کا باعث ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 7، جن کی شان کی توصیف حدیث قدسی جن کا قصیدہ، اور سورہ ضحیٰ آیت نمبر 5 جن کی شان ہے۔ علامہ محسن امین جناب کو شجرہ طیبہ نبوت کی شاخوں میں سے ایک شاخ جو نبوت کی اصل کے ساتھ پیوستہ و قرار دیتے ہیں، اور آپ کے اسوہ حسنہ کو آپ کی تاریخ حیات میں آپ کی اہمیت و عظمت کے مقام بلند کے لیے سزاوار و شائستہ تسلیم کرتے ہیں۔ علماء اہل سنت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو راوی احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے بہت سے محدثین نے آپ کی تصدیق کی بنا پر احادیث نقل کی ہیں۔ کتاب کا نام ہے اسد الغابہ، جلد نمبر 5۔ ثانیہ زہرا کے والد بزرگوار۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، حضرت کے چچا زاد، آپ کے وصی و خلیفہ حق کے مصداق ہیں۔ ان تمام کلمات کے لیے معتبر احادیث موجود ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق کی آپ نور نظر ہیں کہ چشم عالم نے عرصہ گیتی پر جن کی نظیر نہیں دیکھی۔ آپ کی وہ ہستی ہے جس نے مارکہ ہائے صدر اسلام میں دستور رسالت کو اپنی نوک شمشیر سے کفر و اسلام کی کشمکش کے دوران رقم فرمایا، اور غزوہ خندق میں اپنی کاری ضربت کی مدد سے اپنے لیے عبادت ثقلین سے برتری کا تمغہ حاصل کیا۔ زینب عالیہ اس عظیم باپ کی نور نظر ہیں جو ان تمام قوتوں کے حامل ہوتے ہوئے بھی تاریخ کی مظلوم
تاریخ کی مظلوم ترین فرد اور غریب ثقیفہ ہیں۔ آپ اس عظیم ہستی کی پارۂ جگر ہیں جن کی شان کے بارے میں متعدد آیات قرآنی گواہی دیتی ہیں۔ قارئین کرام، یہ آیت عام سورہ دہر نمبر 8، آیت زکوٰۃ سورہ مائدہ آیت نمبر 55، آیت ولایت سورہ نساء آیت نمبر 59، آیت تطہیر سورہ احزاب آیت نمبر 33، آیت مباہلہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 وغیرہ ہم کی طرف رجوع فرمائیں۔ آپ اس عظیم باپ کی بیٹی ہیں جس نے اپنی خلافت ظاہری کے زمانے میں بہترین نظام حکومت قائم کیا، مملکت میں بلند ترین نظام عدل و انصاف کو رواج دیا، ایسا عدل کہ اپنی حکومت کے اختتام پر خود اپنی جان کی قربانی دے دی۔ اپنے دور اقتدار میں بے انتہا مصروفیات و مشاغل کے باوجود خوراک کے بوجھ اپنی پشت مبارک پر اٹھاتے، کوفے کے فقراء اور بھوکے لوگوں کے گھروں پر اس طرح تشریف لے جاتے کہ انہیں شناخت بھی نہ ہو پاتی کہ ان کے لیے خوراک لانے والا ان کے امیر المومنین کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس طرح بھوکی رعایا کو سیر فرماتے اور مظلوموں کی دعائیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی والدہ گرامی سیدہ زینب عالیہ کی والدہ گرامی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین اور قرآن حکیم کے مطابق خیر کثیر انا اعطینک الکوثر کی مصداق ہیں۔ یہ وہ بیٹی ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے وسیلے سے خلق کے خدا کے لیے تمام زمانوں میں حجت خدا قرار دیا۔ حضرت سیدہ طاہرہ کے دستہائے مبارک کو چومتے اور فرماتے، میری بیٹی فاطمہ بہشت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے اور مجھے فاطمہ سے بہشت کی خوشبو آتی ہے۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا رسول اکرم کی پیاری صاحبزادی تھی۔ آپ سب سے زیادہ حضرت سے مشابہ اور ختم الانبیاء کی عظیم و اہم ترین یادگار تھیں۔ یہی وہ ہستی ہیں جن کے لیے ام ابیہا کی کنیت بتائی گئی ہے۔ حاشیہ ہے یہاں پہ شاعر مشرق علامہ اقبال رموز بے خودی میں زیر عنوان در معینہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اسوہ کاملہ است برائے نساء اسلام سیدہ طاہرہ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ فارسی کے شعر ہیں جن کا ترجمہ بھی نہیں ہے۔ کتاب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایسی مجاہدہ و شہیدہ مادر گرامی کے بطن مبارک سے دنیا میں تشریف لائیں، ایسی مخدومہ کے دودھ سے پرورش پائی جو عالم اسلام میں واحد معصومہ ہے۔ آپ ہی کے دامن عطافت میں زینب پلتی رہیں، ایسی مادر عظیم کی نور نظر جن کے مقام طہارت پر قرآن حکیم کی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 33 گواہ ہے، اور وہ آپ کا رشتہ رسول اکرم سے آئے مباہلہ کے ذریعے بھی پیوستہ ہے، جس میں آپ کی والدہ محترمہ اصطلاحاً نسائنا کی سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کی مصداق ہیں۔ آپ آغوش رسالت کی پروردہ بھی ہیں۔ آپ اپنی مادر محترمہ کی محرم راز ہیں۔ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی وفات سے متعلق بہت سے رموز، وفات رسالت مآب کے بعد اختلافات، رونما ہونے والے مسائل، حتیٰ کہ شہادت و تدفین امیر المومنین علیہ السلام سے مربوط روایات جناب زینب عالیہ کی اسناد سے حاصل ہوتی ہیں۔ برادران ذی وقار ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کے بھائی معصوم اور مقام خلافت و امامت کے مالک ہیں۔ بڑے بھائی حضرت امام حسن بن علی سبط اول اور جوانان اہل جنت کے 2 سرداروں میں پہلے سردار ہیں۔ آپ امام، آپ کا لقب مجتبیٰ ہے، جس کی تائید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ آپ اس ہستی کے مالک ہیں جس کے ارادہ مسہم اور جس کی شجاعت کے باعث تاریخ کے حساس ترین موقع کا فیصلہ ہوا، جس سے اسلام نے بہت فائدہ اٹھایا۔ آپ نے جوہلا کے عائد کردہ اہتمامات اور الزامات کو قبول فرمایا، لیکن ذلت اسلام اور قرآن فراموشی کو ہرگز پسند نہ کیا۔
کتاب صلح امام حسن، ترجمہ آیت اللہ خامنئی۔ آپ کے دوسرے بھائی حضرت امام حسین ابن علی جوانان جنت کے دوسرے سردار ہیں۔ اس سلسلے میں حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور و موجود ہے۔ الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ۔ سیدہ زینب امام حسین علیہ السلام کی جہاد میں ان کی برابر کی شریک کار ہیں۔ وہ حسین جنہوں نے اپنے لیے شہادت کا انتخاب کر کے عظیم و جاوید شہادت کی بنیاد قائم کی اور اس طرح اسلام کو زندگی اور مکتب تشیع کو حیات و شہرت جاوید و دائم سے ہمکنار کیا۔ آپ کے ایک اور بھائی حضرت ابو الفضل عباس ہیں جو واقع کربلا میں سپاہی حسینی کے ذمہ دار سقائیت اور علمدار لشکر ہیں، جن کے خلوص و محبت رائے حق کے عاشقان اور دلدگان کے لیے سبق مہیا کرتے ہیں۔ آپ روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی قوت بازو اور زور پشت و کمر ہیں، جیسا کہ امام علی مقام نے آپ کی شہادت کے بعد فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ کتاب منتہی الاعمال۔ ان کے علاوہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے دوسرے صاحبزادگان ثانیہ زہرا کے بھائی ہیں، جنہوں نے جہاد عاشورہ میں ہدف جناب سید الشہداء کی اعانت میں بے نظیر شجاعت کا مظاہرہ کیا اور خورشید امامت کے گرد متعدد قمرہائے درخشاں کی مانند حالہ کیے رہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی شہادت سے کربلا کے ہدف مقدس کی خاطر اپنا مقام رفیع پیدا کیا۔ آپ کے ایک اور بھائی حضرت محمد بن علی المشہور محمد حنفیہ ہیں، جو شدید علالت کے باعث حکم امام سے میدان کربلا میں حاضر ہونے سے معذور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے مقدس خاندان کی شان سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نسل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، جو ہر قسم کی خطا سے معصوم و محفوظ ہیں۔ آپ کے والد ماجد بھی معصوم مادر گرامی کی نور نظر اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام جیسے معصوم بھائیوں کی خواہر محترم ہیں۔ ایسے گھر کی فرد ہے جس میں والد نامدار شہید محراب، والدہ معظمہ شہیدہ و معصومہ و مظلومہ، ایسے شہیدان راہ خدا بھائیوں کی بہن جو نسل در نسل راہ خدا میں قربانیاں پیش کرتے رہے۔ آپ کے خاندان کی شان میں آیہ تطہیر سورہ احزاب آیت نمبر 33، آیہ مباہلہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61، آیہ مودہ سورہ شعراء آیت نمبر 23، آیہ اطعام سورہ دہر آیت نمبر 8، آیہ زکوٰۃ سورہ مائدہ آیت نمبر 55، آیہ ولایت سورہ نساء آیت نمبر 59 اور دیگر بہت سی آیات قرآن نازل ہوئیں۔ علی الحاضر القیاس آپ کے پاک خاندان کی شان میں حدیث ثقلین وغیرہ وارد ہوئی ہیں۔ پس جناب عالیہ جمال ظاہر و باطن کی حامل اہل بیت عزائم کے شجر مقدس کی فرد، مصداق غیرت رسول نسل ابو طالب کی نمائندہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی نواسی، امام معصوم کی بیٹی، امام معصوم کی بہن، امام معصوم کی پھوپھی، تابع معصوم اور نسل معصوم سے ہیں، لہٰذا ایسی صاحب عظمت ہستی جناب زینب کے مانند کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو آپ کی شان و مرتبت اور حسب و نسب میں برابری کر سکے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کے زبان آپ کے بیان اوصاف سے عاجز ہے۔ نوٹ مترجم۔ آپ کے بھائی بہنوں میں سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے اولاد کے علاوہ درج ذیل حضرات گرامی کے اسماء مبارک آتے ہیں۔ نمبر 1 محمد الاوسط شہدائے کربلا میں شامل ہیں۔ آپ کی والدہ گرامی کا نام امامہ بنت ابی العاص ہے۔ نمبر 2 عبداللہ، عثمان اور جعفر حضرت عباس کے بھائی ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت خرام کلابیہ المعروف ام البنین ہیں۔ یہ سب حضرات کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ نمبر 3 محمود الاصغر، یہ بھی شہدائے کربلا میں شامل ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ
لیلہ بنت مسعود دارمیہ ہیں۔ اسماء بنت امیس بھی بتایا جاتا ہے۔ سیرت امیر المومنین مولفہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب مرحوم۔ نمبر 4 عون بن علی کربلا کے شہداء میں ان کی والدہ گرامی حضرت اسماء بنت امیس ہیں۔ کتاب سراج المبین مولفہ سید اولاد حیدر فوق بالگرامی۔ نمبر 2 ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت۔ تاریخ کے مطابق حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی 3 صاحبزادیاں تھیں، جبکہ تینوں کے نام زینب ہی ہیں۔ تفصیل اس طرح ہے۔ نمبر 1 زینب، جن کا دوسرا نام رقیہ، ان کا مدفن مشہور روایات کے مطابق مدینے میں ہے۔ نمبر 2 زینب کبریٰ، جو عقیلہ بنی ہاشم کہلاتی ہیں، شام میں مدفون ہیں۔ بعض روایات کے مطابق ان کا مزار مصر میں ہے۔ نمبر 3 زینب صغریٰ، جو ام کلثوم کے نام سے مشہور ہے، ان کی قبرائے مبارک شام میں ہے۔ بعض روایت کے مطابق آپ بھی مصر میں مدفون ہیں۔ روایت سے ڈاکٹر بنت الشاتی۔ بہرحال ہماری گفتگو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے متعلق ہے۔ آپ حضرات علی و فاطمہ کے گلشن اقدس کا تیسرا ثمر ہیں۔ آپ حضرات علی و فاطمہ کے گلشن اقدس کا تیسرا ثمر ہے۔ روایات کے مطابق آپ کا مزار شام میں زینبیہ کے مقام پر واقع ہے۔ بعض راوی آپ کا مزار اقدس مصر میں اسی نام یعنی زینبیہ ہی کے نام پر بتلاتے ہیں۔ ممکن ہے ان کا خیال حقیقت کے قریب تر ہو، تاہم مناسب مقام پر ہم آئندہ صفحات میں اس بارے میں بحث کریں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی دختر اکبر جناب زینب عالیہ، جن کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی اولاد میں ان کا مقام تیسرا ہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں اقوال مورخین میں کسی قدر اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم جو بات ہم عرض کر رہے ہیں اس پر شیعہ مورخین متفق ہیں۔ بعض حضرات جناب فاطمہ طاہرہ کی پہلی صاحبزادی کا نام رقیہ بتاتے ہیں اور روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر سے ان کی شادی ہوئی تھی، جن سے زید نامی بیٹا متولد ہوا تھا، جو امام حسن کی خلافت کے زمانے میں انتقال کر گیا تھا۔ ہم اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے، نہ ہی اسلام کے بزرگ افراد و مورخین نے اس قول کو قبول کیا ہے۔ مکتبہ تشیع و تسنن دونوں کے صحیح و واثق اسناد اس امر پر موجود پائے جاتے ہیں کہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ حیات جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئیں۔ تاریخ ابن کثیر کتاب کا نام ہے یہ بات کہ آپ نے کتنا عرصہ حیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، مورخین کے درمیان ایک امر مورد اختلاف ہے۔ مورخین نے مختلف اسانید تاریخ کی بنا پر 6 یا 7 برس کا عرصہ تحریر کیا ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت کا تعین اسی تناظر میں کیا جانا چاہیے۔ آپ کا سن وفات کی طرح آپ کی تاریخ ولادت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ روایات ملاحظہ فرمائیں۔ بعض حضرات نے آپ کی ولادت 9 ہجری میں ذکر کی ہے، جس کی سب اسناد ضعیف ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ولادت حضرت ام کلثوم سے اشتباہ ہوا ہے۔ بعض مورخین نے آپ کا سن ولادت 6 ہجری ذکر کیا ہے۔ اس بارے میں کافی روایات موجود ہیں۔ بعض لوگوں نے سن ولادت 5 ہجری بتلایا ہے۔ کچھ حضرات نے 4 ہجری حضرت کا سن ولادت قرار دیا، جو ضعیف روایت ہے اور شیعہ مورخین کے نزدیک اس کی کوئی سند نہیں۔ سکہ ترین روایت یہی کہ آپ کی ولادت باسعادت 5 ہجری میں ہوئی۔ علامہ مجلسی اور دیگر علماء اعلام نے اسی روایت کو قبول فرمایا، جو ہر حالت میں ولادت امام حسین علیہ السلام کے 2 سال بعد قرار پاتی ہے۔ مصری مورخ ڈاکٹر بنت الشاتی نے بھی اسی روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ کتاب زینب الکبریٰ نقدی صفحہ نمبر 33۔ آپ کی ولادت 6 ہجری میں بھی مابین مورخین مشہور ہے، جنہوں نے اس روایت کو مستند جانتے ہوئے اس بارے میں روایات تحریر کی ہیں۔ وہ مقرر ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال قبل ہوئی۔
آپ کی ولادت کا مہینہ و تاریخ، اس سلسلے میں بھی روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین آپ کی تاریخ ولادت 5 جمادی الاول قرار دیتے ہیں اور یہ رائے مستند سمجھی جاتی ہے۔ کتاب زینب کبریٰ۔ بعض تاریخ ولادت ماہ رمضان کی آخری تاریخوں میں تحریر کرتے ہیں، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ کتاب فاطمۃ الزہرا، صفحہ نمبر 646۔ بعض نے ماہ شعبان کے آخر میں یوم ولادت لکھا ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ المختصر، اہل تشیع کے بزرگ مورخین نے 5 جمادی الاول ہی کو زینب عالیہ کی تاریخ ولادت باسعادت تسلیم کیا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بیت الشرف میں واقع ہوئی اور آپ کے والدین کے لیے بہت زیادہ مسرت و شادمانی کا باعث ہوئی۔ حالہ غم۔ روایت مستند سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کے دن جبکہ ہر طرف انضباط و شادمانی نظر آ رہی تھی، حضرت رسول خدا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے چہرۂ اقدس پر یکایک غم و اندو کے سائے نظر آنے لگے۔ ڈاکٹر بنت الشاطی اور دیگر مورخین نے بھی یہ روایت رقم کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، حضرت سلمان فارسی جو خانوادہ رسول کے دوستان خاص میں شمار ہوتے ہیں، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ولادت ثانی زہرا کی خوشخبری پر مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ اس ولادت میں انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو رنجیدہ پا کر وجہ غم دریافت کی۔ حضرت نے سیدہ زینب کی آئندہ زندگی کے حوادث اور ان واقعات کا ذکر فرمایا جو اس مخدومہ کو کربلا میں پیش آنے والے تھے، اور بیان کرتے ہوئے گریہ فرمایا۔ کتاب زینب بانو کتاب کا نام ہے زینب بانو قہرمان کربلا، صفحہ نمبر 27۔ اس کے علاوہ بھی کئی روایات نقطۂ استناد کو پہنچتی ہیں کہ آپ کی ولادت کے بعد بہت سے حالات غم اور حکایات اندو آپ کے بارے میں ذکر کرتی رہیں، جن میں ان واقعات کا تذکرہ پایا جاتا ہے جو واقعات کربلا کے مصائب کے سلسلے میں محترمہ کو پیش آنے والے تھے۔ اس پیشگوئی کے مواقع۔ ان واقعات کی پیشگوئی کس نے اور کب کی، اس بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق آپ کے قبل از ولادت جبکہ آپ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے شکم مبارک میں تھیں، آپ نے اپنی اس عظیم صاحبزادی سے متعلق یہ خبر خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لی تھی۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ روایت حضرت علی علیہ السلام کی زبان مبارک سے شہزادی محترمہ کی ولادت کے بعد نقل ہوئی اور آپ نے بھی یہ خبر دہن مبارک رسول سے ہی حاصل کی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی کی ولادت کے بعد آپ کا نام رکھتے ہوئے ان حالات و واقعات کی خبر دی تھی۔ روایات صحیحہ میں وارد ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کے بعد رسول گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زینب کبریٰ پر گریہ کرے گا اس کو ان کے برابر ثواب ملے گا۔ کتاب چہردہ معصومین، عماد زادہ راہ، صفحہ نمبر 17۔ ہمیں یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ رسول اکرم کے اس فرمان سے مراد صرف حضرت کی جناب زینب کے ساتھ محبت اور معرفت کی وجہ سے ہے یا ان پر گزرنے والے واقعات و مصائب کے خیال سے ہے۔ نمبر 3، سیدہ زینب کے اسماء و القاب گرامی۔ اسماء گرامی جناب زینب کبریٰ ہے۔ اسم گرامی، دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو، اسم گرامی زینب کبریٰ ہے، بنی ہاشم کی بزرگ ترین خواتین میں سے ہے۔ یہ وہ اسم گرامی ہے جو جناب رسول خدا نے آپ کے لیے اس دور میں تجویز فرمایا جب عربوں کے ذہنوں میں ابھی اندیشہ ہائے دور جاہلیت باقی تھا، جب وہ بیٹی کی ولادت کو صرف یہ کہہ کر مبارک کو مسعود نہ جانتے تھے بلکہ بیٹی کی پیدائش کو اپنے خاندان کے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے۔ جاہلیت کے اس تاریک دور میں جب بیٹیاں اور اکثر پیدا ہوتے ہی موت کی آغوش میں پہنچا دی جاتی تھی، ظہور اسلام کے بعد رسول اکرم کے خانہ اقدس میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت سے، جن کی ذات گرامی مخلوق خدا کے لیے حجت خدا کا مقام رکھتی ہے، خواتین کی صنف کو احترام و محبت سے دیکھا جانے لگا۔ پیغمبر اکرم نے سیدہ
فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عزت و احترام کر کے لوگوں کو سکھلا دیا کہ بیٹی کی جانب کس طرح رجوع کرنا اور اس کے مقام کا کس طرح ادراک کرنا چاہیے۔ نتیجے کے طور پر لوگوں کے اذہان کم و بیش بدلنے لگے اور انہوں نے اسلامی تصور کو اپنانا شروع کیا۔ تاہم ابھی کچھ حصہ متعصب اور بد اندیش ایسے تھے جو بیٹی کے وجود سے کراہیت رکھتے تھے کہ اسی دور میں حضرت علی علیہ السلام کے مقدس گھر میں جناب زینب کی ولادت ہوئی، جن کو وہی احترام و عزت حاصل ہوئی جو جناب رسول اکرم کی جانب سے ان کی والدہ محترمہ جناب سیدہ طاہرہ کو ملی تھی۔ اس طرح یہ دوسری ہستی تھی جس پر مخلوق خدا میں خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہوئی۔ یہ ایسی حجت تھی جس نے جاہلان عرب کے تاریخ ذہنوں اور غلط افکار پر تازیانہ جدید و تازہ کا کام کیا کہ آپ کا اسم گرامی زین اب یعنی اپنے والد بزرگوار کی زینت قرار پایا۔ خاندان امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کی اعزاز سے فروغ تازہ حاصل کیا اور حالانکہ ابھی وہ دور جاری تھا جب کئی دوسرے خاندانوں میں بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر غم و اندوہ سے باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ ثانیہ زہرا کا نام تجویز کرنے کی کیفیت۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائیں تو جناب فاطمۃ الزہرا نے اپنے شوہر نامدار سے درخواست کی کہ نوزائیدہ بیٹی کا نام تجویز فرمائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کام میں جناب رسول خدا پر جو ان دنوں سفر پہ تھے سبقت نہیں کر سکتے۔ جب رسول اکرم سفر سے واپس تشریف لائے تو ان سے درخواست کی گئی کہ نومولود شہزادی کے لیے نام تجویز فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ اس کام میں اللہ تعالیٰ پر سبقت نہیں لے جائیں گے۔ پس جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کی کہ پروردگار آپ پر سلام بھیجنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ شہزادی کا نام زینب رکھا جائے۔ کتاب زینب الکبریٰ صفحہ نمبر 329۔ آپ کا نام تجویز کرنے کے سلسلے میں دیگر مورخین بلکہ محققین اہل سنت نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی و منشا کی تائید کی ہے۔ کتاب چہردہ معصوم صفحہ نمبر 337۔ ڈاکٹر بنت شاطی مصنفہ کتاب زینب بطلتہ کربلا کی شیردل خاتون اپنی ایک اور کتاب میں جو انہوں نے دختران رسول اکرم کے بارے میں تحریر کی ہے لکھتی ہیں، فاطمہ کی بیٹی دنیا میں آئی تو اس کے نانا نے اس کے نام کو زینب کی زینب فاطمہ کی بیٹی دنیا میں آئی تو اس کے نانا نے اس کے نام کو زینب کی زینت بخشی۔ کتاب بنات النبی صفحہ نمبر 199۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کئی کنیات ذکر ہوئی ہیں جن میں سے چند ایک کتب تاریخ میں زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی مشہور ترین کنیت ام کلثوم ہے اور اس کی نسبت بھی رسول خدا ہی کی طرف دی جاتی ہے۔ فرق صرف یہ کہ کہا جاتا ہے کہ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے حضرت علی علیہ السلام کی دو بیٹیاں ہوئیں، ایک کا اسم گرامی زینب کبریٰ ہے جو ام کلثوم کبریٰ کہلاتی ہے اور دوسری بیٹی کا نام زینب صغریٰ ہے جن کو ام کلثوم صغریٰ کہتے ہیں۔ کتاب روضۃ الشہداء صفحہ۔ آپ کی ایک اور کنیت ام الحسن ہے۔ تحفۃ العالم سید جعفر علیہ بحر العلوم کتاب کا نام تھا یہ۔ اس کنیت کی نسبت بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دی جاتی ہے، اگرچہ بعض محققین اس کو تسلیم نہیں کرتے، تاہم اسناد تاریخ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور نقطہ قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ عربوں میں دستور تھا کہ وہ لڑکپن کے دوران ہی افراد کی کنیت مقرر کر دیتے تھے۔ اس بات کو ضروری نہ جانتے تھے کہ کوئی بڑا ہو کر ماں یا باپ بنے اور اس کے بعد اس کی اولاد کے نام پر اس کی کنیت مقرر کی جائے۔ ثانیہ زہرا کا نام تجویز کرنے کی کیفیت کے ساتھ ہی اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں۔